جہاں تک اقامت دین کے فرض ہونے کا تعلق ہے، اس کا ہمارے اس درس کے سلسلے میں اس سے پہلے بھی مختلف عنوانات کے ذیل میں تذکرہ ہوا ہے۔ جب ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جہاد کی 3 منزلیں کون سی ہیں، جب ہم نے یہ سمجھا کہ دینی فرائض کے 3 لیول کون سے ہیں، تو ہر مرتبہ ایک بات سامنے آئی کہ دینی فرائض میں چوٹی کا فرض ہے اقامت دین۔ جہاد کی آخری منزل ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد۔ لیکن آج چونکہ یہی اصل موضوع ہے، لہذا اچھی طرح اس بات کو سمجھیے کہ اقامت دین سے مراد کیا ہے۔ میں نے ایک بات اس سے پہلے عرض کی تھی کہ قرآن مجید کے فصاحت و بلاغت اور اس کے اعجاز ادبی کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ ایک ہی مفہوم کے لیے وہ متعدد اصطلاحات استعمال کرتا ہے۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اصطلاحات بالکل ہم معنی ہیں، ان کے مفہوم میں 19-20 کا فرق تو ہوتا ہے، لیکن یہ کہ بحیثیت مجموعی یہ کہا جا سکتا ہے کہ مراد ایک ہی ہے۔ مثال کے طور پر ذرا ذہن میں تازہ کیجئے، دینی فرائض کی پہلی منزل کے ضمن میں میں نے عرض کیا تھا اسلام، گردن جھکا دینا، سرنڈر کر دینا، اطاعت، دلی آمادگی سے اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم ماننا، تقوی، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچنا، عبادت، اللہ کی ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجوہ بندگی۔ اب یہ 4 الفاظ ہیں، 4 اصطلاحات ہیں، لیکن یہ بات سامنے آ گئی کہ چاروں سے مراد ایک ہی ہے، اگرچہ ضرور فرق ہے۔ اسلام نقطہ آغاز ہے، یعنی اگر اس لفظ کی حقیقت پر غور کریں گے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ جیسے پس منظر میں یہ ہے کہ کوئی کشمکش جاری تھی، کوئی مقابلہ تھا کہ ایک فریق سرنڈر کر دیتا ہے۔ یہ کشمکش ہے جو ہمارے نفس میں اور اللہ کے احکام میں جاری رہتی ہے۔ حق و باطل میں یہ کشمکش، وہ جو اقبال کا شعر ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولاوی۔ لیکن جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو گویا کہ اس نے سرنڈر کر دیا۔ یہ نقطہ آغاز ہے۔ اب یہ ہے کہ اپنی دلی آمادگی سے اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم ماننا، یہ اس سے ذرا اگلی منزل ہے۔ یہ بات مثبت ہے۔ منفی پیرائے میں یہی بات یوں کہی جا سکتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم کو توڑنے سے بچنا، بات ایک ہی ہوگی۔ اور ہمہ تن ہمہ وجوہ، ہمہ وقت اپنے آپ کو اللہ کی غلامی اور بندگی میں دے دینا، یہ عبادت ہے۔ یہ گویا کہ اس کی آخری منزل ہو گئی۔ اسی طرح دوسری سطح پر تبلیغ، دعوت، وعظ، نصیحت، تلقین، انذار، تبشیر، تذکیر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، شہادت علی الناس، اصطلاحات بے شمار ہیں، لیکن یہ کہ سب کا حاصل ایک ہی ہے، دین دوسروں تک پہنچانا، اللہ کے پیغام کو دوسرے تک پہنچا دینا، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا۔ اب دیکھیے، دعوت میں کوئی چیز کسی کو بلایا جاتا ہے، تبلیغ میں کوئی چیز کسی کو پہنچائی جاتی ہے۔ جو اطاعت میں اور تقوی میں نسبت ہے مثبت اور منفی کی، وہی نسبت ہے دعوت اور تبلیغ میں۔ اللہ کا پیغام پہنچایا، یہ تبلیغ ہے، اللہ کے راستے کی طرف لے آئے، یہ دعوت ہے۔ تو در حقیقت ایک ہی تصویر کے 2 رخ۔ اسی طرح اقامت دین کے لیول پر آ کر، تیسری سطح پر آ کر 5 اصطلاحات ہیں قرآن اور حدیث کی جن کو سمجھ لینا چاہیے۔ 2 اصطلاحات ہیں انجیل کی، وہ میں اس لیے آج بتانا چاہتا ہوں کہ اگرچہ انجیل ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، سند نہیں ہے، اب تو قرآن مہیمن ہے، محافظ ہے، لیکن یہ کہ جو چیز انجیل میں قرآن کی تعلیم کے مطابق ہو، وہ گویا کہ ہمارے لیے لائق التفات ہے۔
پھر اسی مضمون کو ادا کرنے کے لیے کچھ اصطلاحات ہیں جو اس صدی میں خاص طور پر ہمارے بعض اکابر نے اختیار کی ہیں، وہ بھی میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور آج اس کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے آسان ترین لفظ جس سے کہ ایک عام انسان اس کی حقیقت کو پالے وہ کیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ قرآن کی اصطلاحات کیا ہے؟ تکبیر رب، یہ میں بیان کر چکا ہوں۔ ربک فکبر، اپنے رب کی تکبیر کرو، اپنے رب کو بڑا کرو۔ کیا معنی؟ رب بڑا ہے لیکن اس کی بڑائی مانی نہیں جا رہی، لوگ اپنی من مانی کر رہے ہیں۔ جب من مانی کر رہے ہیں تو اللہ بڑا کہاں رہا؟ لوگ حاکمیت کے مدعی ہیں، کل میں عرض کر چکا ہوں، انسانی حاکمیت کا تصور اس دور کے عظیم ترین شرک میں سے ہے، اس لیے کہ حاکمیت تو اللہ کے لیے ہے۔ ان الحکم الا للہ لا یشرک فی حکمہ احدا وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک۔ بادشاہی میں، حاکمیت میں اللہ کا کوئی ساجی نہیں، اللہ کسی کو اپنی اس حاکمیت میں شریک نہیں کرتا۔ تو یہاں اگر دعویٰ ہے کہ ہمیں اختیار ہے جو قانون ہم چاہیں بنائیں، ہم نہیں جانتے کیا اللہ کا حکم ہے، کیا اس کے رسول کا حکم ہے، تو یہ دعویٰ شرک ہے۔ جب یہ دعویٰ ہے تو گویا کہ اللہ چھوٹا ہو گیا اور جو یہ دعویٰ کر رہا ہے وہ بڑا ہو گیا۔ اب ایسے تمام بڑوں کی بڑائی ختم کر کے اللہ کی بڑائی کو قائم کرنا، یہ تکبیر رب ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی تکبیر کرو۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ انگریز کے زمانے میں بھی ہم اذانیں دیتے رہے اللہ اکبر، لیکن یہ کہ اس اللہ اکبر کو انگریز بھی سمجھتا تھا کہ اذان دینے والا بھی یہ سمجھ کر نہیں کہہ رہا ہے کہ کوئی بغاوت اس کے پیش نظر ہے، بلکہ ایک مذہبی رسم ہے، ادا کر رہا ہے، ریچول ہے ایک، ورنہ تو یہ کلمہ بغاوت تھا۔ بڑا کون تھا؟ انگریز۔ حاکمیت کس کی تھی؟ انگریز کی۔ اب وہاں یہ کہنا اللہ اکبر، یہ تو گویا کہ اس کی اتھارٹی کو چیلنج کرنا ہے۔ تو یہ جان لیجئے کہ پہلی اصطلاح ہے تکبیر رب۔ اسی کو کہا اقبال نے کہ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مسلک مردان خدا گاہ خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ محض کہتے رہنا کہتے رہنا کہتے رہنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے اس روز بھی عرض کیا تھا، آج پھر عرض کر دوں کہ ثواب ضرور ملے گا کہ آپ نے اپنا وقت لگایا، ذکر کیا، اللہ کا نام لیا، لیکن یہ کہ اس سے کیا اللہ اکبر کہنے کا جو تقاضا تھا وہ پورا ہو گیا؟ وہ تو یہ ہے کہ جان ہتھیلی پرکھ کر میدان میں آؤ اور جو اپنی بڑائی کے مدعی ہوں ان کا سر جھکاؤ اور اللہ کی بات کو اونچا کرو، تب اللہ بڑا ہوگا۔ دوسری اصطلاح وہی ہے جو آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے، اقامت دین۔ یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 13 ہے اور یہ اس موضوع پر اہم ترین آیت ہے۔ اس آیت کو میں چاہتا ہوں کہ آج اچھی طرح سمجھیں۔ شرع لکم من الدین، تمہارے لیے دین میں وہی چیز لازم کی گئی، معین کی گئی، ما وصى بہ نوحا، جس کو کہ لازم کیا تھا اللہ نے نوح پر، والذی اوحینا الیک، اور جس کی وحی ہم کر چکے ہیں اے محمد آپ کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم، وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی وصیت کی تھی ہم نے ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، وہ کیا ہے؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو۔ اب یہاں جو بات میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں اسے ذہن میں تازہ کیجئے کہ ایک ہے تصور مذہب، ایک ہے تصور دین، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مذہب کے بارے میں تصور دنیا کا کیا ہے، اسلام کا نہیں، دنیا کا تصور کہ مذہب صرف انفرادی زندگی کا معاملہ ہے، اجتماعی زندگی سے اسے کوئی تعلق نہیں۔
انفرادی زندگی میں مذہب کے 3 حصے ہیں: عقائد، عبادات اور کچھ سوشل کسٹمز، عقیدہ اور موڈز آف ورشپ۔ تیسرے سوشل کسٹم، کچھ معاشرتی رسومات، بچہ پیدا ہوگا تو کیا رسم ہوگی، کوئی مر جائے گا تو کس طور سے اس کی میت جو ہے اس کو ڈسپوز آف کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے شادی جو ایک ناگزیر ضرورت ہے انسانی تمدن کی، ہندو کو بھی کرنی ہے، مسلمان کو بھی کرنی ہے، سکھ کو بھی کرنی ہے، پارسی کو بھی کرنی ہے، تمدن کی گاڑی اس کے بغیر چلتی ہی نہیں۔ اس کو کس طریقے سے سالمنائز کیا جائے گا، کیا رسومات ہوں گی کہ معلوم ہو جائے کہ اب یہ بندھن بندھ گیا، یہ سوشل کسٹمز ہیں۔ ان 3 چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ انفرادی معاملہ ہے، ہر شخص جیسے چاہے کرے، آزاد ہے۔ اور 3 ہی چیزیں وہ ہیں: سماجی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام۔ ان کا کوئی تعلق جو ہے وہ مذہب سے نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق ہوگا لوگوں کی مرضی سے، کثرت رائے سے۔ کسی ملک میں رہنے والوں کی آبادی، اس کی اکثریت جو چاہے گی وہ کر لے گی۔ اس کا نام ہے جدید دور میں سیکولرزم، کہ اس اجتماعی زندگی کا تعلق کسی مذہب سے نہیں۔ مذہبی آزادی ہر ایک کو ہے۔ امریکہ میں چلے جائیے وہی نظام ہے، ہندوستان میں چلے جائیے وہی نظام ہے۔ ایک قومی کشمکش دوسری بات ہے جو وہاں ہو جاتی ہے، کھٹ پٹ ہوتی ہے، فسادات ہوتے ہیں، مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے، وہ وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ اونچی ذات کے ہندوؤں اور نیچی ذات کے ہندوؤں میں بھی ہوتا رہتا ہے، یہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن یہ کہ کم سے کم قانونی اور دستوری طور پر ہندوستان میں مذہبی آزادی حاصل ہے، مذہب لیکن یہیں تک، عقیدے کی آزادی، عبادات کی آزادی اور شادی بیاہ کی آزادی۔ تھوڑی سی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں کی سپریم کورٹ کے فیصلے سے وہ فیملی لاز کے اوپر تھوڑی سی زد پڑی ہے، تو کتنا بڑا رد عمل ہندوستان میں ہو گیا۔ اچھا، اب یہ جو حصہ ہے یہ ہے ان کے نزدیک، اس کا تعلق جو ہے وہ مذہب سے نہیں، بلکہ یہ تو سیکولر فیلڈ ہے انسانی زندگی کا۔ انتخابات ہوں گے، جو لوگ منتخب ہوں گے ان کی اکثریت پارلیمنٹ کے ممبرز کی جو قانون بنانا چاہے گی بنا دے گی۔ تو اسلام کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ اسلام مجموعہ ہے ان 6 کی 6 چیزوں کا، 3 جمع 3۔ اس میں عقائد بھی ہیں، ایمانیات، جس پر ہم ایک مکمل تقریر جو ہے سن چکے آپ حضرات۔ پھر اس میں عبادات بھی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ پھر اس میں عقیقہ بھی ہے پیدائش پر، اور تدفین اور تکفین یہ ہے فوتیدگی پر، نماز جنازہ ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، اس کے قوانین ہیں۔ پھر اس میں ستر ہے، حجاب ہے، سیگریگیشن آف سیکسز ہے، زنا کی ایریڈیکیشن کے لیے دور دور تک حد بندی ہے، ایسا معاشرتی نظام کہ جس سے بدکاری کو، زنا کو بالکل نکال دیا جائے، خاندانی نظام کو مستحکم کیا جائے۔ پھر آپ اس سے آگے بڑھیے، اس میں وہ احکام بھی ہیں جن کا تعلق معاشیات سے ہے، سود حرام ہے، سٹہ حرام ہے، فارورڈ ٹریڈنگ کی اکثر شکلیں حرام ہیں، یہ پہلے سے جو فصلوں کے سودے ہو جاتے ہیں حرام ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ان کا تعلق معاشیات سے ہے۔ پھر اس میں سیاست بھی ہے، قانون فوجداری بھی ہے، قانون دیوانی بھی ہے، قانون وراثت بھی ہے، قانون شہادت بھی ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ نہیں ہے کہ جو اسلام کے اندر نہ ہو۔ تو اب یوں سمجھیے کہ اقامت دین کا مطلب کیا ہوگا؟ نماز قائم کرنا مطلب ہوگا؟ غور کیجئے، میں ایک بات کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، نماز تو انگریز کے دور میں بھی قائم رہی، روزے تو انگریز کے دور میں بھی رکھے جاتے رہے، تو نماز لوگ زیادہ پڑھنے لگیں۔ فرض کیجئے کہ کسی ملک کے اندر نماز جو ہے وہاں کے 100% لوگ پڑھنے لگیں، لیکن اللہ کا قانون رائج نہ ہو، تو کیا دین قائم ہو گیا؟ غور کیجئے اس بات پر کہ ہمارا تصور جب بھی آتا ہے دین کا، چونکہ ہماری 6 نسلیں، 8 نسلیں غلامی میں بیت گئی ہیں، یہاں وہی بیٹھے ہندوستان پاکستان کے لوگ، ہماری نسلیں غلامی میں بیتی،